بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور روحانی شخصیت مخدوم سید لال بادشاہ بخاری جلالی سہروردی کے روحانی امداد میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مس بخاری۔ اسلامی بہن بھائیوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں انسان کا کاروبار اچھا بھلا چل رہا تھا لیکن بندش کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا اور رشتے آنا بند ہو گئے، یا رشتہ ٹوٹ گیا اور بندش ہو گئی، یا ذاتی مکان جو کہ بننے کو تھا یا بن رہا تھا لیکن بندش کی وجہ سے کام رک گیا، یا مکان کا حصول ناممکن ہو گیا یا زیر التوا آ گیا۔ بندش سے مراد ہے کسی چیز یا کام کو باندھ دینا، روک دینا۔ مثلاً اگر نکاح پر بندش ہو تو نکاح نہیں ہوتے، اولاد پر ہو تو اولاد نہیں ہوتی، کاروبار پر ہو تو کاروبار نہیں چلتا، فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں اور دکان ہو بند ہو جاتی ہے، غرض کہ کوئی بھی کاروبار یا ملازمت ہی کیوں نہ ہو بند ہو جاتی ہے۔ جس چیز پر بندش کر دی جائے وہ چیز بند ہو جاتی ہے، جو مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ بندش کا عمل خاص طور پر کسی کام یا چیز کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے اور کروانے والا یہی چاہتا ہے کہ یہ کام بند ہو جائے، اور اس میں روحانی مخلوقات مسلط کی جاتی ہیں جو دماغ پر اثر کرتی ہیں۔ گاہک کو دکاندار نظر نہیں آتا، چاہے وہ دوسروں سے سستا سامان بیچ رہا ہو۔ اسی طرح نکاح پر یا تو خود جس پر بندش ہے اس مریض کا دل نہیں چاہتا کہ نکاح ہو، یا دل تنگ ہو جاتا ہے، کوئی وجہ یا بہانہ بن جاتا ہے، یا لوگ پسند تو کر جاتے ہیں لیکن پھر بدظن ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے یا کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، اور اگر وجہ سامنے آئے بھی تو کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہوتی اور انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور بندش جس پر ہو اس کے معاملات سیدھے نہیں ہو پاتے، جتنی بھی کوشش کر لی جائے کوئی نہ کوئی وجہ ایسی بنتی ہے کہ معاملہ یا تو تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ بندش کیوں لگائی جاتی ہے؟ اکثر حسد کر کے کسی کا چلتا ہوا کاروبار دیکھ کر حسد کی وجہ سے کاروبار پر بندش کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر رشتے سے انکار ہو جائے تو رشتے سے انکار پر بدلہ لینے کے لیے بھی اکثر بندش کروا دی جاتی ہے، حسد کی وجہ سے کوئی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بندش کی جائز صورتیں ہیں وہ ہیں اگر کسی شخص کو بہت مار پیٹ کی عادت ہو، یا کسی عادت بد میں مبتلا ہو، یا نشہ کرتا ہو، تو اس کی مار پیٹ پر اس کی جو زبان ہے اور بہت گالم گلوچ کرتا ہے اس کی زبان پر بندش کرا دی جانا، یا کسی کی عادت بد چھڑوانے کے لیے اس پر بندش کرا دی جانا، یہ بندش کی جائز صورتیں ہیں۔ اس مقصد پر منحصر ہے کہ اگر مقصد جائز ہے، مثلا نشہ یا مار پیٹ، یا زبان میں اگر گالم گلوچ کا بہت کوئی استعمال کرتا ہو، یا زبردستی نکاح کیا جا رہا ہو، یا زبردستی طلاق، اس طرح کے معاملات میں جو بندش کی جاتی ہے اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن زندگی کو برباد کرنے کے لیے مقصد ہو، کسی کا کاروبار بند کرنا، بدنیتی پر مبنی معاملات ہیں، وہ ناجائز ہے۔ ایسی بندش کروانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بندش کی علامات آج آپ کو بتائیں گے کہ سر اور کندھے بھاری رہتے ہیں، کام بالکل ٹھیک نہیں ہوتا یا عین موقع پر آ کر سب ختم ہو جاتا ہے، منزل قریب آتی دکھائی دیتی ہے لیکن ممکن ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، سستی اور جمعیاں، غنودگی، دماغ کا کام نہ کرنا، یادداشت یا حافظہ کمزور ہو جانا، اور ہر جگہ ہر کام میں رکاوٹ آنا، وجہ کے بغیر اچانک ملازمت سے برطرف ہو جانا یا ترقی کا رک جانا، خوشحالی اگر گھر میں ہے اور ترقی ہو رہی ہے اس کا رک جانا، نعمتوں اور رحمتوں کا حصول ناممکن ہو جانا، اولاد پر بندش کرا دی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹرز کی رپورٹس ٹھیک بھی ہوں، صحت بگڑی رہنا، اور رشتے، اولاد، کاروبار، یہ تمام جو معاملات ہیں اکثر حاسد لوگوں کی وجہ سے بندش لگ جانے کے باعث
خراب ہو جاتے ہیں، جس کی تشخیص بہت ضروری ہے کہ آیا اس کی وجہ کیا ہے، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو اس کا توڑ بھی بتائیں گے۔ اسلامی بہنیں اپنے مسائل کے روحانی حل کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ روحانی امداد کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔